اگر کورونا کی وجہ سے محرم میں قرض نہ مل پایا، اگر جیب میں پیسے نہ تھے، گاؤں نہیں جا پائے، اگر دادا پر دادا کی رکھی ہوئی 6 محرم 8 محرم اور عاشور کی مجلس اور نظر اور منت نہیں اتار پائے، تو ان 3 دنوں میں حسین کی ماں کو خوش کرو، حسین ضرور خوش ہوں گے۔ تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ کینسر پورے جسم میں پھیلے اس سے پہلے کہیں ایک جگہ پھیلتا ہے، پھر ملٹیپل آرگن میں جاتا ہے۔ تو ان ایام میں خاص طور سے جو ظلم کی بنیاد رکھی گئی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بھئی کیا قصور تھا فاطمہ کا؟ یہی تو قصور تھا کہ وہ رسول کی بیٹی تھی، یا یہی قصور تھا کہ وہ علی کی بیوی تھی، یا یہی قصور تھا کہ وہ حسنین کی ماں تھی؟ اس کے علاوہ آپ بتائیے ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو زندگی خاتون جنت نے گزاری ہے کہ تمام امور خانہ داری کے بعد رات بھر عبادت کرنا، اور عبادت کرتے کرتے ایک سجدہ ایسا کرنا کہ صبح اٹھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ پروردگار ایک اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے، ان کی یاد آپ منا رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ خاتون جنت نے ایک سجدہ کیا اور صبح ہو گئی، ایک سجدے میں صبح ہو گئی، تو رب کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی تھی پروردگار ایک اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کے معاملات میں خدا و رسول کو حاضر و ناظر جان کے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے حق کو نہیں ماریں گے، اور اس کا جو بھی حق ان کی پراپرٹی میں ہوگا وہ ضرور دیں گے، چونکہ یہ سبق سب سے پہلے ہمارے رسول کی بیٹی نے دیا ہے کہ حق مانگو، حق کو چھوڑو مت۔ حق کے لیے دربار تک جانا ہو تو تم یہ مت دیکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم کس لیے جا رہے ہو۔ تو وہ جو بھی شریعتر رچے گئے اس کا 50 سالوں میں پرینام جو دیکھنے کو ملا، وہ اہل بیت کے گھر جلنے کی صورت میں، دروازہ جلنے کی صورت میں، خیمہ جلنے کی صورت میں، 18 برس کا شہید، 32 سال کا شہید، 18 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا، 6 مہینے کا، تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا سلسلہ ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم نے کہا کہ وہ جو تیر علی اصغر کے گلے میں 61 ہجری میں لگا تھا، وہ 61 ہجری میں نہیں چلا تھا، وہ کہیں اور سے اسی وقت چل پڑا تھا جب یہ شڑینتر کیا جا رہا تھا اہل بیت کے خلاف۔ تو میں پرسنلی مانتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ رسول اور اہل بیت رسول کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے وہ امریکن پالیسی ہے نا کہ یا تم میرے ساتھ ہو اور یا میرے خلاف ہو، تو اب مسلمانوں کو یہ ایک مسئلے پہ کھڑا ہونا پڑے گا، یا آپ رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ ہیں یا آپ رسول اور اہل بیت رسول کے خلاف ہیں۔ سلام آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنز وائس۔ آج عالم اسلام کو غمزدہ ہونے کا دن ہے، چونکہ آج اس عظیم شخصیت کے شہادت کا دن ہے جن کے احترام میں حضور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب فاطمہ زہرا کی۔ آج ایک مجلس میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کلب رشید رضوی۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کے دن کے بارے میں، اور کس طریقے سے ان کو خراج عقیدت پیش کریں، اور اس کے علاوہ اور بھی موضوع پر ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آج کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے، کس طریقے سے ہم انہیں یاد کریں یا ان کو خراج عقیدت پیش کریں، کیا کرنا چاہیے آج کے دن؟ دیکھیے، مجھے جہاں تک لگتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے ٹیلی ویژن کے مادھیم سے آپ کے دیکھنے والے سبھی لوگوں کی خدمت میں سلام عقیدت اور سلام محبت کے ساتھ، آج کا دن پوری دنیا میں غم کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو امن پسند ہیں، ان لوگوں کے لیے جو انسانیت دوست ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ظلم کو ایک کینسر سمجھتے ہیں سماج کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا دن منانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو، جو ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہیں، جو ہمارے ادر کاسٹ کے لوگ سن رہے ہیں، اپنی بیٹی کے سمان میں بڑھوتری کی جائے، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس کی خوشیوں کے لیے کچھ چھڑ، کچھ پل، کچھ گھنٹے، کچھ دن نکالنے چاہیے۔ اسے لگے کہ میں ساری فیملی کے ساتھ جیتی ہوں لیکن میری فیملی بھی میرے ساتھ آج جی رہی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں
اپنی بیٹی کے معاملات میں خدا و رسول کو حاضر و ناظر جان کے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے حق کو نہیں ماریں گے اور اس کا جو بھی حق ان کی پراپرٹی میں ہوگا وہ ضرور دیں گے، چونکہ یہ سبق سب سے پہلے ہمارے رسول کی بیٹی نے دیا ہے کہ حق مانگو، حق کو چھوڑو مت۔ حق کے لیے دربار تک جانا ہو تو تم یہ مت دیکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم کس لیے جا رہے ہو۔ اور اگر شیعہ اثنا عشری ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو انہیں بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس میں انہیں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 3 دن ہیں انہیں 10 دن بناؤ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے امام زمانہ کے حوالے سے، اور وہ میرے خیال سے اب ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی عالم دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تائید کریں گے اس بات کی کہ آج سے 70 سال پہلے، حسن بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 70 سال پہلے ہمارے ہاں دعا امام زمان جو آج آپ بہت شدت سے پڑھتے ہیں وہ پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو کسی نے شروعات کی، وہ شروعات آگے بڑھی اور پھر اس پہ عمل ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح ایام فاطمیہ آج سے 70 سال پہلے اتنی مجلسیں اور اتنی شدت کے ساتھ برنامہ اور پروگرام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کسی نے شروعات کی اور وہ چیز بڑھتی چلی گئی۔ تو آج کے دن شیعہ اثنا عشری سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، وہ مجلسیں برپا کریں، اور میں اس سے آگے کہنا چاہوں گا، اگر کرونا کی وجہ سے محرم میں قرض نہ مل پایا، اگر جیب میں پیسے نہ تھے، گاؤں نہیں جا پائے، اگر دادا پر دادا کی رکھی ہوئی 6 محرم 8 محرم اور عاشور کی مجلس اور نظر و منت نہیں اتار پائے، تو ان 3 دنوں میں حسین کی ماں کو خوش کرو، حسین ضرور خوش ہوں گے۔ آج کے دن کو بہت لوگ عاشور کے دن کے برابر ہی مانتے ہیں، کیا کوئی ایسی روایت ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ اسلامی پولیٹیکل کے پہلے 10 سال میں جتنے شڑینتر رچے گئے ہیں ان کا نتیجہ آگے کے 50 سالوں میں آپ کو دکھائی دے گا۔ تو یہ جو کچھ رسول کے جانے کے بعد 11 سے 22 کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی میں ہجری کی بات کر رہا ہوں، ان میں آپ کو جتنے یہ ہوتے ہوئے کام دکھ رہے ہیں پولیٹیکل، ان سب کا بہت ہی گمبھیر پرینام آپ کو دکھے گا اہل بیت کی لاشوں کی صورت میں، اہل بیت کے حق غصب ہونے کی صورت میں، اہل بیت کی میتوں کی صورت میں۔ تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ کینسر پورے جسم میں پھیلے اس سے پہلے کہیں ایک جگہ پھیلتا ہے، پھر ملٹیپل آرگن میں جاتا ہے۔ تو ان ایام میں خاص طور سے جو ظلم کی بنیاد رکھی گئی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بھئی کیا قصور تھا فاطمہ کا؟ یہی تو قصور تھا کہ وہ رسول کی بیٹی تھی، یا یہی قصور تھا کہ وہ علی کی بیوی تھی، یا یہی قصور تھا کہ وہ حسنین کی ماں تھیں؟ اس کے علاوہ آپ بتائیے ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو وہ جو بھی شریعتر رچے گئے اس کا 50 سالوں میں پرینام جو دیکھنے کو ملا، وہ اہل بیت کے گھر جلنے کی صورت میں، دروازہ جلنے کی صورت میں، خیمہ جلنے کی صورت میں، 18 برس کا شہید، 32 سال کا شہید، 18 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا، 6 مہینے کا۔ تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا سلسلہ ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم نے کہا کہ وہ جو تیر علی اصغر کے گلے میں 61 ہجری میں لگا تھا، وہ 61 ہجری میں نہیں چلا تھا، وہ کہیں اور سے اسی وقت چل پڑا تھا جب یہ شڑینتر کیا جا رہا تھا اہل بیت کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رابطہ ہے۔ آخری سوال ہوگا کہ شیعہ اور سنی کو لے کر کوئی آپ کا پیغام؟ دیکھیے، ایز سچ شیعہ اور سنی میں پرسنلی اب آج کے وقت میں بات کر رہا ہوں تو میں ایگزسٹنس کو نہیں مانتا۔ آج کوئی شیعہ ثابت ہی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو کہ وہ سچا شیعہ ہے، چونکہ سچے شیعہ بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، پیر، مرشد، بڑے لوگ۔ وی آر دا فالوور، ہم چاہنے والے محب ہیں۔ رہا سنی کا تو ابن ابی الحدید نے 22 جلدوں، میرے خیال سے 22 جلدیں
انہوں نے تفسیر نہج البلاغہ لکھی, اگر سنی کوئی ہونا چاہے تو ان کے جیسا ہو, کون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر کسی کو ہونا ہے تو آپ دیکھیے کتنے شرفاء اور کتنے سادات اور کتنے بڑے بزرگان بھارت کی دھرتی پر ولیوں کی صورت میں سوئے ہوئے ہیں, تو ان کی اتباع کر کے کوئی ان کے جیسا ہو. تو میں پرسنلی مانتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ رسول اور اہل بیت رسول کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں. جیسے وہ امریکن پالیسی ہے نا کہ یا تم میرے ساتھ ہو اور یا میرے خلاف ہو. تو اب مسلمانوں کو یہ ایک مسئلے پہ کھڑا ہونا پڑے گا, یا آپ رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ ہیں یا آپ رسول اور اہل بیت رسول کے خلاف ہیں. معاف کیجئے گا, اسلام کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا جو رسول اور اہل بیت رسول کے خلاف کھڑا. آج کا دن جو ہے, جو کہتے ہیں خاتون جنت کے جو شہادت کا دن ہے, اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ اس کو لے کر کے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اتنا بڑا دن ہے کہ آج سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, اور ہم یہاں حسن بھائی کی دعوت پر آئے. بڑا اچھا لگا مل کر کے لوگوں سے. جہاں تک اس دن کا سوال ہے تو یہ دن ہمارے لیے کیا پوری دنیا کے لیے یا آج سے لے کر کے 1450 سال پہلے تک کے لیے, دیکھیے موت تو برحق ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یادگار ہو جاتی ہیں. آج 1450 سال ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی القلم فاؤنڈیشن جو ہے وہ خاتون جنت کی یاد یہاں منا رہا ہے. تو کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں, جیسے آج خاتون جنت ہے. ایک چیز اور دیکھا گیا ہے کہ اکثر کچھ چیزیں جو سماج میں یا لوگوں میں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ صرف اس کو زیادہ مانتے ہیں, سنی میں کم ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ الگ الگ ماننے والے ہیں, اس کو لے کر جو فرقوں میں بٹے ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ کس طریقے سے جب سماج بٹ رہا ہے, مسلمان ہی آپس میں بٹ رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے, جہاں تک سوال خاتون جنت کے ماننے کا ہے یا سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کا ہے, تو یہ خالی شیعہ ہی نہیں, پورے دنیا کے جتنے بریلوی مکتبہ فکر کے مسلمان ہیں وہ سب سرکار امام حسین کو مانتے ہیں, سب خاتون جنت کو مانتے ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہوگا جو امام حسین کو نہ مانے یا خاتون جنت کو نہ مانے. پھر اس کے جہنمی ہونے میں شک کیا رہ گیا؟ جو جنتی جوانوں کی, جنتی عورتوں کی سردار ہیں جن کو نبی نے فرمایا ہے, اور جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسین, ان کو نہ مانے اور پھر وہ کہے ہم جنت میں جائیں گے, یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہمارے گھر میں آپ زبردستی گھسنے کی کوشش کرو, ہم لات مار کے نکال دیں آپ کو. آج پوری دنیا میں ایک سمجھو غم کا دن ہے, اور جس طریقے سے آج شہادت کا دن ہے, اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کیسے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں؟ ایسا کیا آج کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے, دو چیزیں خاص طور سے ہماری خواتین کو اور ہمارے مردوں کو, ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو, اگر سیدنا سرکار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے تو نماز کی پابندی اور پردے کی پابندی جو انہوں نے مثال دی ہے ہمیں, یہ وہ خاتون جنت ہے کہ اگر ہلکا سا سر سے دوپٹہ کھسک جائے تو سورج نکلنے کی ہمت نہ کرے کہ خاتون جنت کے بال دکھ رہے ہیں, ہم روشنی کیسے کریں. ان کی یاد آپ منا رہے ہیں تو پھر آپ کو پردے کا بھی اسی طریقے سے اہتمام کرنا پڑے گا. خالی یاد منانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلسہ کر لیں اور ختم ہو جائے. کمال یہ ہے کہ خاتون جنت جیسی ان کی کنیز ہی بن جائیں تب بھی کافی ہے. جو زندگی خاتون جنت نے گزاری ہے کہ تمام امور خانہ داری کے بعد رات بھر عبادت کرنا, اور عبادت کرتے کرتے ایک سجدہ ایسا کرنا کہ صبح اٹھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ پروردگار ایک اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے. ان کی یاد آپ منا رہے ہیں. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ خاتون جنت نے ایک سجدہ کیا اور صبح ہو گئی, ایک سجدے میں صبح ہو گئی. تو رب کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی تھی, پروردگار ایک اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے. تو پھر یاد منانا ہے تو اس طرح سے کہ نماز کی بھی پابندی ہو, پردے کی بھی پابندی ہو. بہت بہت شکریہ.